اگر آپ نے رزق کے متعلق سوچ و بچار نہیں کیا تو ہو بہو آپ اس کائنات میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانوروں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر وہ غلاظت کھا لے تو بھی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، چارہ کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، سڑا ہوا کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، مرا ہوا کھا لے تو بھی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جانوروں کی زندگی میں کھانے پینے کے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کوئی لمٹ ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ انسان ہیں آپ، اشرف المخلوقات ہیں، اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ طیب ویحب الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، پاک چیز کو وہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو پاک جس طرح سے، اب آپ کو میں مسائل بتاؤں، نماز میں آنے سے پہلے آپ کئی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ بدن پاک ہے یا نہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پیشاب پخانہ یا نجاست حقیقی نہ ہوئی ہو، یعنی غسل واجب نہ ہوا ہو، ایسی ساری چیزیں آپ بدن کا دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ جو کپڑے پہنے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کپڑوں پر کوئی نجاست تو نہیں لگی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، بدن بھی پاک ہے۔ پھر جہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں یہ پاک ہے کہ نہیں ہے، کتنی پاکی کا اہتمام ہے۔ ایک نماز، ایک سجدہ ادا کرنے سے پہلے بدن کا غسل سے ہونا، وضو سے ہونا، کپڑوں کا پاک صاف ہونا، اور پھر اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک رہی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ بدن ناپاک تھا یا کپڑے ناپاک تھے یا وہ جگہ ناپاک تھی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی ہی نہیں۔ میرے عزیزو، ہم جب ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ تو ظاہری احکام ہوئے جو شریعت نے ہمارے اوپر رکھے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب تم مسجد میں آ رہے ہو، بدن بھی پاک کر کے آئے، کپڑے بھی پاک کر کے آئے، اور جگہ بھی پاک ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر حرام غذا لے کر کے آئے، ناپاک چیزیں کھا کر کے آئے، جس چیز کے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا وہ چیزیں اپنے جسم کے اندر لے کر کے آئے، تو یوں ہی سمجھ لو میرے عزیزوں کہ اندر کی غلاظت سے آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، باہر صرف صاف ہو گئے۔ اسی وجہ سے نمازوں کا کما حقہ لطف بھی نہیں مل پاتا، عبادتوں کا وہ ذوق بھی نہیں آ پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر سے یہ خرابی موجود ہے، اوپر سے جتنی لیپا پوتی کر لیں ہیں۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، آپ نے اپنے جیب میں سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں، مردہ رکھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک مردہ اور یہ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو کتنی ہوتی ہے، یا غلاظت اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے عطر پر عطر لگا رہے ہیں، عطر پر عطر لگا رہے ہیں۔ جتنا بھی عطر لگاؤ وہ اندر کی غلاظت کی بدبو آ ہی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عطر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ مکس ہو کر کے کوئی اور ہی بو بن جاتی ہے، کوئی اور ہی مہکانے لگ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر کی غلاظتوں کو رکھ کر کے اگر نماز، روزے، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کرتے رہیں تو ایسی ہی ہے کہ یہ عبادتوں کا کما حق فائدہ نہیں اٹھا پاتے، نمازوں میں لطف کیوں نہیں مل پاتا، سجدوں میں یہ تڑپ کیوں نہیں آ پاتی، دلوں کی پاکیزگی اور حلال رزق کی جو اہمیت اسلام میں ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی خرابی آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ادھر نماز پڑھ رہا ہے ادھر چپل چوری کر رہا ہے، ادھر نماز پڑھا ادھر فوراً باہر نکلتے ہی
اجنبی عورتوں پر نظر ڈال رہا ہے، تو کہاں اس کی نماز نے تو بے حیائی سے اسے روکا ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا سوال حق ہے، نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ضرور ہے، اس میں نماز کا قصور نہیں میرے عزیز۔ نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا، ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو، پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی ہے، اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ صاف سی بات ہے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، رات کو مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو، امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں؟ اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے۔ جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا۔ جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے، صرف پاکیزہ غذائیں، اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا، تفسیر میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے، بغیر مکان کے رہ لیں گے، بغیر پیسوں کے رہ لیں گے، لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے، کھانا پینا، ہوا پانی۔ لیکن پورے جانوروں کو دیکھو، ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے، سر جھکا کر کھاتے ہی کہ نہیں کھاتے؟ بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے، بیل بھینس کتا بلی جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں، پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، جو کچھ بھی ان کی غذائیں ڈالیں، وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زبان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں، سر نیچے کر کے کھاتی ہیں۔ اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے۔